رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلقنا وجعلنا من امة حبیبہ المصطفى والصلاة والسلام علی ہادی الصراط الحکمة والہدى اشرفینا واکرمنا محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے مہربان ہیں، نرم دل ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اے میرے حبیب، آپ ان کے لیے یعنی اپنے دیوانوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے آپ بڑے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کا انداز جو ہے نا سخت ہوتا، مزاج آپ کا خطرناک ہوتا، ترش روح ہوتا، تو آپ کے ارد گرد لوگ نظر نہ آتے۔ یعنی میدان احد میں حضور نے ایک دستے کو کہا کہ بھئی تم اسی جگہ پہ کھڑے رہو گے، چاہے ہم ہاریں چاہے جیتے، تم یہاں سے ہلو گے نہیں۔ لیکن ہوا یوں کہ پہلے ہی وار میں مسلمان فتح یاب ہو گئے اور کفار کی جو لشکر تھا وہ تتر بتر ہو گیا۔ تو جب تتر بتر ہوا تو یہ جو دستہ کھڑا تھا، اس دستے نے کہا کہ غنیمت لوٹ لو۔ قریش تو بھاگ گئے، اب غنیمت لوٹو۔ تو بعض صحابہ نے منع کیا کہ بھئی حضور کا ہر حال میں حکم یہ کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس میں سے کئی لوگوں نے چھوڑ دی وہ جگہ وہ چھوڑی تو بہت کم لوگ وہاں رہ گئے۔ تو ہوا یوں ہی کہ جس کا حضور کو احتمال تھا، جدھر سے یہ کفار کا لشکر تھا، یہ ادھر سے پیچھے سے گھوم کے آیا اور اسی دستے کو دیکھا کہ یہاں وہ دستہ موجود نہیں ہے، ادھر سے ہی مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ تقریباً 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور غضبناک ہوتے ان صحابہ پر کہ جنہوں نے اس جگہ کو کیا کیا، چھوڑا، لیکن اللہ نے تعریف کی اپنے حبیب کی کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، سخت دل نہیں ہیں آپ کا مزاج جو ہے نا وہ ترش نہیں ہے، کڑوا نہیں ہے، آپ کا مزاج بڑا میٹھا ہے۔ اس لیے وہ مجرم کہ جنہوں نے آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے بھی جگہ چھوڑ دی، وہ بھی آپ کے ارد گرد معافی کے طلبگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابہ بھاگے نہیں۔ صحابہ کو اگر یہ پتا ہوتا کہ حضور سخت ہیں، یا حضور اگر سخت ہوتے تو وہ جو صحابہ جنہوں نے غلطی کی تھی، 70 جنازے اٹھے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، حضور کے پیارے چچا جان سید الشہداء ان کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ صحابہ حضور کے سامنے ہی نہ آتے کہ بھئی اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جو ہے ہم پہ غضب فرمائے گا، لیکن پھر بھی وہ حضور کے ارد گرد حاضر ہو گئے۔
اور حاضر غلام بن کے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ جانتے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو ان کے لیے کیا بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے۔ اور اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ کہ جب یہ آپ کے ارد گرد ہیں، بھاگے نہیں ہیں، میدان نہیں چھوڑے، آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور رحمت کے طلبگار ہیں، فاعفو عنہم، تو آپ انہیں معاف کر دیں، آپ انہیں کیا کر دیں؟ معاف فرما دیں۔ مزید یہ واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی ان کو بخشوا دیں خدا سے۔ حضور وسیلہ ہیں، اگر حضور وسیلہ نہ ہوتے تو اللہ پاک اپنے حبیب سے کیوں کہتا واستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے سونے آپ انہیں خدا سے بھی بخشوا دیں، آپ بھی معاف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی انہیں کیا کریں؟ معافی دلا دیں۔ بتائیں اس سے بڑھ کر کے وسیلے کا واضح ثبوت کیا مل سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ ان کو معاف بھی فرما دیں اور آپ جو ہے ان کی بخشش بھی کروا دیں۔ وشاورہم فی الامر، اور کاموں کے معاملات میں، امور میں آپ ان سے مشورہ کریں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کا جو مشورہ ہے وہ سنت بن جائے اور آنے والے لوگ اس مشورہ کر کے آپ کی عظیم سنت پر عمل کر کے ثواب کو حاصل کریں۔ تو آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ حضور نے جنگ بدر سے پہلے بھی صحابہ سے مشورہ کیا، غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضور نے مشورہ کیا، غزوہ احد کے موقع پر بھی حضور نے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس حوالے سے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کیا؟ صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ مشورہ کرنا کتنی عظیم سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ ارادہ کر لیں، یعنی جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں، مشورہ کر لیں اور پھر ارادہ کر لیں کہ اب یہ کام مجھے کرنا ہے، مشورے سے یہ طے ہو جائے کہ یہ کام ہم نے کیا کرنا ہے، تو اب لوگوں کے مشورے پر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اب جو لوگ بغیر وسیلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے قائل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں۔ پہلے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کاموں کے بارے میں لوگوں سے کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ مشورہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ جو ہے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسائل بھی اپنانے ہیں، وسائل اپنانے کے بعد بھروسہ وسائل پہ نہیں کرنا، اسباب پہ نہیں کرنا، اسباب مہیا فرما دینے والے رب عز و جل پر بھروسہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا گیا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو، جو توکل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نرم دل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ذرا اونچا بولیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو کیا بنایا ہے؟ نرم دل۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جو ہیں وہ نرم دل ہیں، ان کا دل نرم ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی کو اختیار کریں۔ ہاں، نرمی میں بڑی بہتری ہے۔ ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یحب الغنی الحلیم المتعفف، بے شک اللہ تعالی پاک دامن اور نرم دل غنی کو، مالدار کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اللہ محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو پاک دامن ہے اور جو بردبار ہے، یعنی نرم دل ہے اور ساتھ میں مالدار ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ مزید فرمایا گیا وَيُبْغِضُ الْبَغِي الْفَاجِرِ السَّائِلِ الْمُلِحِ، اور بد کردار والا اور سخت دل والا، سوال کرنے والا جو بندہ ہے، سوال کرنے والا وہ بندہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے اور وہ جو نرم دل نہیں ہے، سخت دل ہے، سنگ دل ہے، اللہ پاک اس کو مبغوض رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں یوں ہے، حضور نے فرمایا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟
نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ اور مزید فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ، اللہ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، جو اللہ پاک سختی پر عطا نہیں کرتا۔ نرمی پر اللہ عطا کرتا ہے، سختی پر اللہ عطا نہیں فرماتا۔ مزید یہ بھی فرمایا گیا وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ، سنو نرمی پر اللہ اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے کہ نرمی کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہے نہیں کہ جس بنا پر اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہو۔ تو گویا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے، اور نرمی کرنے والے کو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کی ہے، ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ حضور کے الفاظ سنیے، حضور کی دعا ہے، جس کے لیے حضور نے دعا کر دی، کیا مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اعلی حضرت کی طرح کہنا پڑے گا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا گیا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر، سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جو مال کو بیچتے ہوئے بھی نرمی کرے، جو مال کو خریدتے ہوئے بھی نرمی کرے، اور جو اپنا تقاضا یعنی قرضہ لیتے وقت بھی نرمی کرے۔ یعنی اسلام، رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہے کہ صرف اور صرف ویسے ہی نرمی نہیں کرنی عام طور پر، بلکہ مال کو بیچتے وقت بھی نرمی کرنی ہے، مال کو خریدتے وقت بھی نرمی کرنی ہے۔ اور حضور نے دعا دی، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو بندہ نرمی کرتا ہے مال کو بیچتے وقت، جو بندہ نرمی کرتا ہے مال کو خریدتے وقت، جو بندہ نرمی کرتا ہے مال کا اپنے قرضے کا تقاضا کرتے وقت، اپنا تقاضا جب کرتا ہے تب بھی وہ نرمی کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ بے جا سختیوں کی چپیٹ میں ہے، بے جا، بجا ہوتا تو کوئی الگ بات ہوتی، بے جا سختیوں کی چپیٹ میں ہے، اور یہ خطرناک ہے۔ بے جا سختیوں کی چپیٹ میں ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے سختیوں سے کام بگڑتا ہے، اور سختیوں سے سب سے بڑی بات یہ کہ تعلیمات مصطفیٰ سے انسان دور ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نرمی اختیار کرے۔ اصل میں نرمی کہتے کسے ہیں؟ نرمی اصل میں یہ ہے کہ آپ کا دل خوف خدا سے نرم ہو جائے، اور آپ کا دل آپ کو نیکیوں پر آمادہ کرے، لوگوں کی تانا شکنی سے آپ کو روکے، لوگوں کی غیبت سے روکے، آپ کا جو دل ہے یہ گناہوں سے آپ کو روکے۔ اگر ایسی نرمی آ گئی ہے تو اسی نرمی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ نرمی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، آپ جو ہے نرمی کے ذریعے یعنی دل کی نرمی کے ذریعے سے آپ نیک اعمال بجا لائیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ان جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر، ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی کتنا بڑا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو، جو بندہ نرمی نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ پھر بھلائیاں بھول جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، مطالعہ کر رہا تھا، اس کو یہاں لکھ نہیں پایا، لیکن اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس خاندان کے لوگوں کے اندر نرمی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے، آپس میں نہ بڑھنا، آپس میں غیبتیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اس کا ایک ہی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نرمی نہیں رہی۔ نرمی ہونی چاہیے، اور یہاں پر واضح لفظوں میں حضور نے فرمایا ہے کہ بھائی اللہ بھلائی کا جس سے ارادہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے ہی نرمی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نرمی بہت بڑی دولت ہے۔ آپ اس نرمی کے بارے میں دیکھیے کتنی آپ نے بہترین یہ حدیث سنی کہ جو حدیثیں ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی نرمی کرنی چاہیے، اور نرمی میں بھلائی ہے، اور نرمی کرنے والا ہی خیر کو پاتا ہے۔ حضور کی تعلیمات میں بھی اگر ہم دیکھیں نا
تو حضور کی تعلیمات میں بھلائی ہی بھلائی نظر آتی ہے. جیسا کہ المستدرک میں ایک بہت ہی بہترین سی ایک لمبی چوڑی حدیث لکھی گئی ہے، ہم اس حدیث کا خلاصہ عرض کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہودیوں میں ایک عالم تھے زید بن سعنہ. یہ عالم جو تھے نا، ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی غضب ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور حیرت والا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے کہ میری ملاقات ہوئی ان سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، میں نے جیسے ہی محمد عربی کو دیکھا ہے تو میں پہچان گیا ہوں کہ یہ آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن دو چیزیں ابھی تک میں نہیں پہچان پایا، میں اسے ٹرائل کرنا چاہتا ہوں، چیک کرنا چاہتا ہوں. کہا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو کہا اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا جو حلم ہے، ان کی جو نرمی ہے، وہ ان کے غضب پر حاوی ہوگی. یعنی ان کا جو جلال ہے وہ جلال ان کی نرمی پر حاوی نہیں ہوگا، بلکہ نرمی ان کے جلال پر کیا ہوگا؟ حاوی ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر ان کے ساتھ جہالت جیسا سلوک کیا جائے، جہالت جیسا برتاؤ کیا جائے، تو وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ حلم سے دیتے ہیں. یعنی اگر ہماری طرف سے اگر ایسی اکھڑ پنی والی کوئی کام کیا جائے ان کے ساتھ، تو وہ اس کا جواب ویسا نہیں دیتے بلکہ اس کا جواب جو ہے نرمی کے ساتھ دیتے ہیں. یعنی جہالت کا جو علم، جہالت کا جو جواب ہے وہ اللہ اکبر حلم سے دیتے ہیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، سبحان اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ پہ بیٹھ کے ایک شخص آیا، دیہات کا، گاؤں کا آدمی آیا. گاؤں کا آدمی حضور کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنے اتنے سارے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ آپ پہ ایمان لے آئے ہیں لیکن بھوک سے کنگال ہیں، اور میں نے ان کو کلمہ پڑھاتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ تم اسلام کو قبول کر لو، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا. اب اگر رزق ان کو نہیں ملا، اور یہ بات ہے قرآن میں واضح، اللہ فرماتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی حاصل کریں تو ہم ان پر رحم و برکتوں اور رزق کے جتنے دروازے ہیں ان پر کھول دیں گے. تو کہا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں نے تو ان سے کمنٹ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ بھائی تم ایمان لے آؤ، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. اب حالات یہ ہیں کہ ان میں تو فاقہ ہے، وہ تو بیچارے فاقہ کے ایام گزار رہے ہیں، تو آپ ان کی مدد کیجئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات جھوٹی ہو جائے. اللہ اکبر. اب ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اشارہ کیا اس شخص کی طرف کہ ان کی طرف دیکھو بھائی، ان کی بات سنو. تو مولا علی نے سامنے سے جواب دیا، یا رسول اللہ وہ خزانہ ختم ہو گیا، خزانے میں کچھ ہے نہیں. تو اب مولا علی نے جب کہا کہ خزانہ ختم ہو گیا، تو پاس میں وہ زید بن سعنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، یہودی عالم کھڑا تھا، وہ حضور کے پاس ہوا اور پاس آ کر کہنے لگا، اگر آپ مجھے فلاں باغ کے کھجور دو اتنی مدت کے بعد تو میں آپ کو اتنی رقم دیتا ہوں. اچھا 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اگر آپ مجھے فلاں باغ کے کھجور دو تو میں آپ کو سونے کے اتنے سکے دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، او یہودی، یہ سودا تو ٹھیک ہے کہ ہم تجھے اتنے عرصے کے بعد کھجور دیں گے، پر یہ جو تو کہہ رہا نا کہ فلاں باغ کے ہی کھجور چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. مطلقاً اگر تو کھجور لینا چاہتا ہے اتنی مدت کے بعد تو بے شک یہ ہمارا سودا طے پا گیا. تو اب اس نے کیا کیا کہ 80 مسکال سونا جو ہے حضور کے حوالے کر دیا، اور یہ سودا طے پا گیا کہ بھائی جو بھی باغ ہے اس باغ کے کھجور اتنے دنوں کے بعد میں تمہیں دے دوں گا. سودا ہو گیا. اب وہ جو 80 مسکال تھے، وہ 80 مسکال سونا حضور نے اس صحابی کو پکڑا دیا، کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کر کے ان میں بانٹ دو، تقسیم کر دو، تاکہ ان کے جو مصیبت کے ایام ہیں وہ خوشحالیوں میں تبدیل ہو جائیں. وہ لے کے چلے گئے. اب وہ جو مدت تھی، مقررہ جو ٹائم تھا، وہ ٹائم بھی آ گیا. یہ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ اس مقررہ مدت کے آنے سے 3 دن پہلے
میں حضور کے پاس حاضر ہو گیا اور میں نے جو ہے نا حضور سے سختی کے ساتھ کہا میرا مال کیوں نہیں دے رہے تم؟ مال کیوں نہیں دے رہے؟ عبد المطلب کے گھرانے والے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ مال کیوں نہیں دے رہے؟ تو حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر حضرت عمر کھڑے تھے، میں نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں جلال نظر آ رہا تھا اور چہرے پہ جو ہے نا بالکل لالی اور سرخی تھی۔ آپ نے فرمایا او کمبخت، اگر حضور کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اپنی اس تلوار سے تیرا سر مار دیتا۔ حضرت عمر نے یہ کہا ان سے، کہا کہ اگر حضور کا لحاظ نہ ہوتا نا تو ابھی میں تیرا سر مار دیتا۔ جلال میں آ گئے۔ تو اب پتہ ہے حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا مسئلہ ہوا؟ ہونا تو یہ تھا کہ تم ان سے یہ کہتے کہ بھائی تھوڑی مہلت دے، تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کر، اور مجھے یہ کہتے کہ میں ان کا تقاضا جلدی سے جلدی کیا کر دوں؟ پورا کر دوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، پر تم یہ سختی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر کے آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر جاؤ ان کا جو ہے نا کھجور ان کو حوالے کر دو، اور 20 کلو کھجور، 20 کلو نہیں 20 سا کھجور ان کے کھجوروں سے زیادہ دے دینا، 20 سا کھجور ان کے کھجوروں سے زیادہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے حکم کی تعمیل کی، کھجور دے دیے، اور تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ 20 سا کھجور جو مجھے زیادہ مل رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ میرے تو کھجور اتنے ہی تھے۔ تو کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے جو تمہیں آنکھوں سے ڈرایا ہے نا اس کی سزا کے طور پہ یہ کھجور تمہیں زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا کہ نہیں، پتہ نہیں کون ہو تم، بتاؤ کون ہو؟ کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں اور میں نے امام الانبیاء کی علامات کے بارے میں پڑھ رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر تم ایسا سلوک حضور کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ تو کہا 2 چیزیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کا حلم کتنا ہے، آپ کی نرمی کتنی ہے، آپ کی نرمی کو پرکھنے کے لیے میں جو ہے نا یہ کام میں نے کیا ہے، اور اب مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ اور یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ پڑھ چکے تھے، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ امام الانبیاء کی تعلیمات اور آپ کی پریکٹیکلی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کچھ کہ آپ کے یہاں نرمی ہی نرمی نظر آتی ہے۔ تو پھر غلاموں کو کیوں نہیں چاہیے کہ غلام نرمی کرے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نرمی کا حکم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان وہ کام کرے کہ جس کام سے انسان کا دل نرم ہو۔ شریعت نے فرمایا کہ یہ نرمی جنت میں لے جانے والی ہے، نرمی جو ہے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان وہ کام کرے جس سے اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کے دل کی سختی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اب وہ کام کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نرمی کے فضائل کیا ہیں، نرمی کے فوائد کیا ہیں۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھیں اگر نرمی کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ نرمی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ تیسرا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے نرمی آتی ہے دل میں، اور سخت دل اور دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھنے سے اور پڑھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ فحش گوئی یہ مظاہرہ کرواتی ہے دل کی سختی کا، یعنی گویا کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے نا وہ فحش گو ہوتا ہے، برا بولتا ہے، بری باتیں بولتا ہے، اور جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ فحش گو نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اس زبان سے فحش گو مت بنیے، بری بات مت بولیے، غیبت مت کیجیے، کسی کو تانا مت دیجیے، بلکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کیجیے۔ ایک اور اہم ترین بات جو حدیثوں میں بھی ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اس سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، کس چیز کے بارے میں؟ قسوۃ قلبہ، اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آنسو ہی نہیں آتے، رونے سے غم ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے،
لیکن دل ہی ہمارا اتنا سخت ہے کہ کبھی ترس ہی نہیں آتا پڑوسی پہ، کبھی ترس ہی نہیں آتا بہن پہ، کبھی ترس ہی نہیں آتا چاچا زاد بہن پہ۔ تو یہ جو سختی ہے نا، سبحان اللہ، فرمایا کہ انہوں نے شکایت کی نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ دل کی سختی کا کیا علاج ہے، دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا ان اردت ان یلینا قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، اے میرے غلام اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیرے دل کی سختی ختم ہو جائے، تو پھر تو مسکینوں کو کھانا کھلا اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ کو پھیر، یتیموں کے سروں پہ کیا رکھ، ہاتھ رکھ، اور تو مسکینوں کو کیا کھلا، کھانا کھلا۔ گویا کہ اگر دل کی نرمی ہم چاہتے ہیں تو مسکینوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، اور یتیموں کے سروں پہ ہمیں ہاتھ رکھنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جو یتیم ہے، ایک اور عمل ہے جو حدیثوں سے ہی ثابت ہے کہ آپ موت کا تذکرہ کریں، موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں گے تو دل نرم ہوگا۔ جیسے کہ ایک عورت، ایک خاتون حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ساس کا یا کبھی کبھی بہو کا بڑا دل سخت ہوتا ہے، اور ساس پہ کبھی رحم نہیں آتا، ساس کے خلاف اپنے شوہر کو ہمیشہ بھڑکاتی رہتی ہے، ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ کبھی کبھی ساس کو جو ہے نا اپنی بہو پہ رحم آتا ہی نہیں، اور وہ بھی کیا کرتی ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ اس کی غلطیاں اور اس کی مطلب کہ فالٹ ہی اپنے بچے کو بتاتی رہتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے سخت دل کا علاج کرنا چاہیے اور اپنے دل کو نرم بنانا چاہیے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ موت کو یاد رکھیں، ہر کوئی موت کو یاد رکھے، موت کو یاد کرے، بلکہ کہ یار ایک دن مرنا ہے ہم نے، اور جب میں مروں گا تو پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، جب میں مروں گا تو نہ جانے کس پوزیشن میں ہوں گا۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، نہ جانے کب موت آ جائے، کس وقت آ جائے، کون سی گھڑی میں آ جائے، یہ ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ دل بڑا سخت ہے، آپ فرمائیں کیا کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا موت کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ موت کو یاد کرو۔ یہ چلی گئی، موت کو یاد کیا، ہمیشہ یاد رکھا، پھر آئیں حضرت عائشہ کے پاس، شکریہ ادا کیا اور کہا شکریہ ام المومنین، آپ نے مجھے عمل بتایا کہ موت کو یاد رکھو، میں نے موت کو یاد رکھا، اللہ نے میرے دل کی سختی دور کر دی ہے، دل میرا نرم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ اعمال کریں۔ اسی طریقے سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کریں، قبروں کی زیارت کریں، زیارت قبور کریں، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر زیارت قبور کریں گے یعنی قبروں کی زیارت کریں گے، قبروں پہ جائیں گے، وہاں جا کر کے عبرت حاصل کریں گے تو اس سے بھی دل نرم ہوگا۔ جیسے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے جو مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نہایتکم عن زیارت القبور، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ ثم بدا لی انہا ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ فزوروہا، اصل میں یہ قبروں کی زیارت جو ہے نا اس سے تو دل نرم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا لیکن اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت سے کیا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ وتدمع العین، اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں تم سے یہ کہتا ہوں فزوروہا، تم ان قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے عبرت حاصل کیا کرو۔ عزیزان محترم، یہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ اگر پھر بھی ہمارا دل سخت ہے اور کچھ زیادہ ہی سخت ہے تو اللہ پاک سے دعائیں کیجیے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ کریم سے جب آپ دعائیں کریں گے اور جب یہ سارے اعمال جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ سارے اعمال نرمی کے فضائل کو پیش نظر رکھیں گے، نرمی کے نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں اس کو جب پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ امام الانبیاء کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے نرمی کرنے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کریں گے نا، نرمی اختیار کریں گے نا انشاءاللہ، نرم بنیے انشاءاللہ،
ہلکے نیک اعمال سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا. اور اگر یاد رکھیے نرمی نہیں کریں گے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر نرمی کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق پر نرمی کرنی چاہیے، اور اپنے نفس پر نرمی کرنی چاہیے. اپنے نفس پر کیسے؟ کیونکہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کا نفس، آپ کی جان کہاں جلے گی؟ جہنم میں. تو اس پر نرمی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں یار میں اس کو جہنم کا حقدار بناؤں. تو جب نرمی کریں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ گناہوں سے بچائیں گے. تو نرمی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا سیدھا بنا لو کہ آپ کا نفس آپ کو گناہوں سے روکے. اپنے آپ کو اتنا نرم بناؤ کہ آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے بن جائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والے بن جائیں. یہی نرمی کا مطلب ہے. یہ نرمی کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کی نظروں کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور آپ نرم بن جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. یہ نرمی کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی سامنے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اور آپ پھر کہیں کہ یار مولانا صاحب نے تقریر کی تھی کہ نرمی اختیار کرو، چلو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، نرمی اختیار کریں گے. نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. نرمی کا مطلب یہی ہے اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. بہت اہم ترین بات کہی ہے کہ بھئی اگر والدین، یعنی بہت فقہائے اعظام نے بہت پیارا سا نقطہ لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. فقہائے اعظام نے لکھا کہ اگر ماں باپ بیٹے کو اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ ناراض ہوتے ہوں تو ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ماں باپ حکم دیں اور ایسا حکم دیں جس سے اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، پھر بیٹے پر کیا لازم ہے؟ ماں باپ کی اطاعت کرے. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کر کے ماں باپ کی بات نہیں ماننی. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. آپ بندوں کے ساتھ پیار کرنا ہے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے نہیں کرنا. آپ اللہ کو راضی کر کے ہی بندوں کے ساتھ پیار کریں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں. یہ اس کا مطلب ہے، اور بہت سیدھا سادہ سا مطلب ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں ٹھیک ٹھاک لگی ہوں گی اور آپ نے میری بات سمجھنے میں حتی الامکان کوشش کی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام پڑھیں.